اعتکاف کے دو بڑے مقاصد ہیں۔ نمبر ایک کہ اعتکاف میں آدمی رب تعالیٰ سے گویا کہ آدمی یہ عہد کر لیتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ رمضان کا ماہ مقدس مجھے ملا تھا، اگر تو میری مغفرت اس وقت تک نہیں ہوئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کا ہر لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک گھڑی رمضان کی قیمتی ہے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکا۔ اس پر جبریل امین علیہ السلام نے آمین بھی کہی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے کہ بخشش اور مغفرت ہماری ہو جائے، لیکن ایک آدمی جو رب تعالیٰ کا بندہ ہے اور رب تعالیٰ کا غلام ہے اور اس عبدیت اور اس غلامی کے اعلیٰ درجے کو وہ اس طور پر سامنے لاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میری اب تک مغفرت نہیں ہوئی تو میں اعتکاف کر کے آپ کے در پر پڑ جاؤں گا، آپ کے گھر میں ڈیرے ڈال دوں گا اور آپ کے گھر میں آ کر میں رک جاؤں گا اور اپنی شدید ضرورت کے بغیر مسجد سے نکلوں گا بھی نہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ شدید ضرورت کے بغیر وہ آدمی مسجد سے نہیں نکلے گا۔ گویا کہ یہ عہد کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جو طبعی اور شرعی ضرورتیں ہیں اس کے علاوہ میں اس مسجد سے نکلوں گا نہیں، میں اس مسجد سے جاؤں گا نہیں اور اس در سے میں ہٹوں گا نہیں جب تک کہ میری مغفرت نہیں ہو جاتی، جب تک کہ مجھے آپ کا قرب خاص حاصل نہیں ہو جاتا، جب تک کہ میں آپ کا خاص بندہ نہیں بن جاتا۔ تو یہ ایک مقصد ہے کہ آدمی اپنی مغفرت کروائے رب تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے اس اعتکاف کے ذریعے سے۔ یہ اعتکاف کا پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد یہ کہ آدمی اس اعتکاف کے ذریعے سے لیلۃ القدر کی رات کو پائے گا، لیلۃ القدر کو پائے گا کہ وہ مبارک رات جو رب تعالیٰ نے اس امت کے لیے خاص طور پر انعام کے طور پر عطا فرمائی، تو وہ رات ایک مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ رات ایک مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کوئی 82-83 سال بنتے ہیں اگر اتنی زیادہ عبادت کی جائے۔ خیر کا لفظ استعمال کیا یعنی بہتر۔ یاد رکھیں کہ اگر رب تعالیٰ کو کسی کی اس رات کی عبادت پسند آ جائے اور اسے یہ رات مل جائے اور یہ قبولیت کی گھڑی یہ رات اسے حاصل ہو جائے تو 1000 مہینے سے بہتر اس کو بتایا گیا ہے، یہ نہیں کہ 1000 مہینے کے برابر، نہ جانے کتنے سالوں ہزاروں سالوں سے بہتر اللہ رب العزت کے ہاں اس کو اجر دے دیا جائے گا۔ صحابہ اکرام اعمال کے طور پر کتنے حریص تھے اور اعمال کی حرص رکھتے تھے۔ عرض کیا کہ پہلی امتوں کی اتنی زیادہ عمریں تھیں، پہلی امتوں کی اتنے زیادہ زندگی تھی، لمبی لمبی زندگیاں، اور وہ اعمال کرتے تھے۔ ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا اعمار امتی ما بین 70 و 60، کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں۔ تو ہم اتنی تھوڑی سی عمر میں کیا اعمال کر سکیں گے؟ اتنی تھوڑی سی زندگی میں ہمارے زندگی کے کیا اعمال ہوں گے جو ہمیں کل قیامت کے دن رب تعالیٰ سے اتنے بڑے انعامات اور اتنے بڑے جو ہے نا انعامات دلوائیں گے، فضائل دلائیں گے ہمیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اور اللہ رب العزت نے اس پر یہ حکم جاری فرمایا اور یہ رات ہمیں صحابہ اکرام کو اور پوری امت کو بالعموم تحفے کے طور پر دے دی کہ اس ایک رات کی عبادت کر لو تو تمہیں 1000 مہینے سے بہتر اور بڑھ کر عبادت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں کہ معتکف کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس رات کو پالے، اور یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ معتکف اگر آ کر مسجد میں سو گیا تب بھی اسے پوری رات کا عبادت کا ثواب ملے گا، اور اسے ہر وقت ثواب مل رہا ہے، ہر عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرمایا گیا کہ اسے جتنی نیکیاں وہ باہر کرتا تھا ان سب نیکیوں کا بھی ثواب ملے گا، اور وہ گناہوں سے تو پہلے سے محفوظ ہے۔ تو اس طور پر ہمیں ان دو بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اعتکاف کی کوشش کر لینی چاہیے، اور اعتکاف رب تعالیٰ کے ہاں بڑا قرب دلانے والا ہے۔ اور پھر یہ کہ لیلۃ القدر تو فری میں سوتے ہوئے بھی نصیب ہو جانی ہے اور حاصل ہو جانی ہے۔